ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ مسلک و دین کا وکیل ہے یہ، شہر خطابت کی قندیل ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اہم اسلامی اور دینی اور تاریخی واقعات میں سے عہد نبوی کا ایک اہم ترین واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت ہے، جو قرآن مجید کی سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 40 میں اس کی طرف اشارہ ہے، بلکہ اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت فرمائی تھی۔ آپ نے مکی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال بسر کیے، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، مصائب، تکالیف، مشکلات، آلام اور دکھ اور صدمے جھیلے اور برداشت کیے، لیکن جب یہ پانی سر چڑھ گیا اور یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو بہت ستایا گیا، آپ کے ساتھیوں کو بہت ایذا دی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی۔ حبشے کی 2 ہجرتیں ہوئیں۔ اس طریقے سے مدینہ الرسول سے، جس کا نام یثرب تھا، وہاں سے 2 سال تک حج کے موقع پہ کچھ لوگ آئے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ انہوں نے سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ جس سال آپ نے ہجرت فرمائی ہے، اسی سال آپ نے حج کے بعد محرم الحرام میں مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی تھی۔ آپ کے سفر ہجرت سے پہلے کچھ صحابہ کرام، کچھ مرد، کچھ عورتیں، ان میں سیدنا عمر بن خطاب بھی ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ یہ ارادہ کیا کہ میں سفر کروں، لیکن اللہ کے محبوب مجھے حکم فرما دیتے تھے کہ ابو بکر انتظار کرو۔ میں انتظار کرتا تھا، اور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں، اور ان کو میں نے پالا پوسا اس لیے تھا کہ جیسے دل کو تسکین اور اطمینان ہوتی ہے کہ بھئی یقیناً اللہ کے محبوب کے ساتھ میں سفر ہجرت کروں گا اور میرا ہی انتخاب ہوگا، تو میں اس سفر میں آپ کا ساتھی بنوں گا، مجھے آپ کی خدمت کا موقع فراہم ہوگا۔ چنانچہ سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انتظار میں تھے۔ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مکے سے مدینے جا رہے تھے اور مکۃ المکرمہ خالی ہو رہا تھا اور یہ سب مدینہ مسلمانوں سے آباد ہو رہا تھا، تو اس وقت مشرکین مکہ پر یہ کیفیت کہ مکہ خالی ہو اور ان کی وہ ساری تدبیریں خاک میں مل گئیں، تو یہ بات ان پر ایک آفت بن کر ٹوٹی۔ چنانچہ انہوں نے ایک اجلاس کیا، اور یہ اجلاس ان کا ایک دار الندوہ، مشرکین کا مشورے گاہ ایک بنی ہوئی تھی، وہاں پر بیٹھ کر یہ باہمی مشاورت کرتے تھے۔ یہ وہاں پر بیٹھے اور ان لوگوں نے وہاں مشورہ کیا، اور اس مشورے میں جو لوگ شریک تھے، اس وقت عرب کے بڑے بڑے سرداروں میں سے ابو جہل کا نام سر فہرست ہے، جس کو عامر ابن حشام کہا جاتا تھا، عرب میں اسے ابو الحکم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل کہا، تو وہی ابو جہل کی کنیت اس کی مشہور ہو گئی۔ ابو سفیان ابن حرب
ان لوگوں میں سے تھے. اسی طریقے سے عتبہ بن ربیعہ ان میں تھا. شیبہ بن ربیعہ یہ ان لوگوں میں تھے. طلحہ بن عدی یہ ان لوگوں میں تھے. جبیر بن مطعم یہ ان لوگوں میں ہیں جو اس دار الندوہ میں اکٹھے تھے اور یہ باہمی مشورے میں بیٹھے تھے اور یہ طے کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس قدر پھیل رہی ہے اور مسلمان ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اس کے روکنے کی تدبیر اور ترتیب اور تجویز کیا ہونی چاہیے. کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں ابن حشاب نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اسی طریقے سے سیرت کی بہت ساری کتابوں میں سے سیرت حلبیہ میں بہت سارے واقعات اس قسم کے ملتے ہیں، اور بھی اردو عربی مصنفین نے اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے. میں ان کے کچھ خلاصے آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس مشورے کے دوران ایک شخص اندر آیا اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ بڑا لمبا جب وہ باقبہ اس نے پہنا ہوا تھا اور ایک شیخ بن کر آیا، اور معروف تھا کہ یہ شیخ نجد ہے، نجد سے آیا ہے، اور یہ بڑا زیرک آدمی ہے اور زوردار مشورے دیتا ہے. تو اس مشورے میں چند باتیں طے پا رہی تھیں کہ اب اس کا انتظام کیا کرنا چاہیے. چنانچہ اس میں کچھ باتیں آئیں. ایک تو یہ کہ سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے تو یہ قید میں ہوں گے، دعوت نہیں دے سکیں گے. تو اس نجدی نے کہا، اس شیطان نے کہا، وہ جو شیخ نجد یعنی ابلیس اپنے آپ کو بڑا بنا کر ان کی محفل میں آ کے بیٹھا تھا، تو اس نے کہا اسے قید مت کرو، اس کی زبان میں یہ تاثیر ہے کہ آخر اس کو کھانا دو گے، پانی پہنچاؤ گے، کوئی آنے جانے والا ہوگا تو جو بھی اس کو ملے گا اس نے اپنی دعوت دینی ہے، اس نے اپنی تبلیغ کرنی ہے، تو اس کا کام نہیں رکے گا، کام تو ہوتا رہے گا، جو اس کو مل کے آئے گا اس پر یہ اثر ہوگا. پھر ایک تجویز یہ بھی آئی کہ جناب ایسا کیوں نہ کر دیا جائے کہ ان کو وطن سے بے وطن کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے. کہا یہی تو ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل ہے کہ یہ ملک بدر ہوں گے، یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں گے، یہاں تبلیغ نہیں کریں گے تو جہاں کریں گے وہ لوگ ہوں گے ساتھ. اور پھر ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں کہ جس وقت آقا سفر ہجرت فرما رہے ہیں رحمت کائنات، اس وقت مشرکین مکہ سارے سرداروں کی ساری امانتیں اور ان وڈیروں کی ساری چیزیں رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہیں، اور وہ آقا کو صادق و امین بھی کہہ رہے ہیں، اس بات کا وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ جہاں بھی جائیں گے وہاں اپنے دین کی دعوت دیں گے تو ہم کو ملک بدر بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر اس نے ایک تجویز دی کہ کیوں نہ ہو کہ الیاذ باللہ ان کو شہید کر دیا جائے، ان کی زبان کے مطابق قتل کر دیا جائے. اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ سارے سرداران قریش جمع ہوں، ہر قبیلے کے 2 4 4 آدمی اکٹھے ہوں اور یہ اکٹھے ہو کے مشترکہ حملہ کریں. اگر کوئی ایک آدمی حملہ کرے گا تو اہل عرب میں سے بنو قریش اور یہ خاندان نبوت جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ اگر یہ ہم سے قصاص لینے کے لیے آ جائیں تو پھر ہم لوگ کس آدمی کو اس میں پیش کریں گے. اور جب مشترکہ مختلف قبائل حملہ کریں گے تو پھر وہ مشترکہ ہوگا، کوئی ایک آدمی قاتل نہیں ہوگا، تو اس کے لیے دیت جو ہے وہ بہت آسان ہوگی، اس کو ہم ادا کر دیں گے. چنانچہ یہ تجویز طے ہوئی، اور اس تجویز کو سب سے زیادہ یعنی ابو جہل نے یہ تجویز دی اور اس کو سراہا گیا، اور اس کے لیے باقاعدہ تیاری کی گئی کہ اس کے لیے کس وقت کا انتخاب کرنا چاہیے اور کیسے اس معاملے کو سر انجام دینا چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ سب کچھ اطلاع دے دی گئی کہ محبوب آپ کے خلاف یہ منصوبہ بندی ہو چکی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر المظفر کے مہینے میں سیرت کے مختلف کتابوں میں بعد میں 26 27 28 سفر تک آیا ہے، اور بعد میں یکم ربیع الاول بھی لکھا ہے. اور یہ یوں بھی ہے کہ 26 یا 27 سفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو اپنے گھر سے نکلے رات کے وقت، اور پھر آپ نے جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن غار میں قیام فرمایا. یکم ربیع الاول کو پیر کے دن آپ مکۃ المکرمہ سے نکلے ہیں، اور یعنی غار ثور سے، اور پھر آپ نے وہ مسلسل سفر فرمایا ہے، اور سفر کر کے رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتے کی مسافت طے کر کے اگلے پیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں. 8 یا 9 ربیع الاول کو آپ قباء کے مقام پر جا کے آپ تشریف فرما ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ تیاری فرمائی تو اللہ کی طرف سے جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ محبوب اب آپ ہجرت کیجئے، اب آپ نے آرام نہیں کرنا، آپ نے سفر ہجرت کرنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور کتابوں میں ہے کہ جبریل امین نے یہ دعا تلقین کی، اور وہ دعا قرآن مجید میں ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر صدق کے ساتھ اور نکال پھر یہاں سے صدق کے ساتھ۔ حالانکہ نکلنا پہلے ہے، مکے کا داخلہ بعد میں ہے، لیکن اس دعا کی ترتیب یہ ہے کہ آج حضور ہجرت پہ جا رہے ہیں، مگر داخلے کا یقین پہلے ہے کہ میرا رب وہ وقت ضرور لائے گا کہ میں مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گا، اور جا رہے ہیں تو صدق کے ساتھ۔ تو علماء نے اس پر یہ بھی نقطہ لکھا ہے کہ جب گئے ہیں تو ایک صدق ساتھ تھا جس کا نام صدیق تھا، اور حضور کی رفاقت میں وہ ساتھ تھے، اور آئے تو یہ تھے، مگر جب حضور فاتح بن کے مکے میں آئے ہیں تو 10,000 قدسیوں کے ساتھ، اور جب گئے ہیں تو ایک ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ تو علماء نے اس پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ یوں سمجھیے کہ 10,000 کے لشکر اس وقت آپ کا وہ فاتحانہ انداز، ادھر سے اکیلے صدیق کے ساتھ جانا، یہ دونوں ہم پلہ ہیں کہ گویا اس وقت ابو بکر کی قوت اور جرأت ایمانی اور حضور کی معیت و رفاقت و صحبت کا یہ کمال تھا کہ ایسا کمال اور کسی کو نہ حاصل ہوا جو اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا کیا تھا۔ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی ایک روایت ہے جس کو سیرت مصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی نے بھی نقل کیا ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے آ کر کہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنا سفر کا ساتھی ابو بکر صدیق کو بنائیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ کی بڑی بہن سیدہ اسماء بنت ابی بکر، اور ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ سیدہ ام رومان یہ گھر میں موجود تھی۔ تو ان کی یہ کیفیت تھی کہ دوپہر کا وقت تھا، تپتی ہوئی دھوپ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر ایک چادر یا کپڑا اوڑا ہوا تھا، اور آپ اس حالت میں آپ تشریف لائے۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی۔ کہتے ہیں کہ یار کی اداؤں سے یار پہچانا جاتا ہے۔ ادائے یار کا محبت کا کمال یہ تھا کہ جو ہی دروازے پہ دستک ہوئی تو ابو بکر بے چین ہو کے اٹھے کہ دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز میرے محبوب کا ہے۔ جب دروازہ کھولا تو رحمت کائنات تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اندر آ کر بیٹھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر میں نے تم سے ایک بات کہنی ہے، اہل خانہ کو ذرا ہٹا دو، یعنی یہ بچیاں یا آپ کی اہلیہ خاتون یہ ایک طرف ہو جائیں، اللہ کا حکم ہے میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک جملہ فرمایا جو کتابوں میں ہے کہ اہلی اہلوں کا، محبوب یہ میرا اہل آپ کے اہل ہیں، یعنی میرے اہل خانہ آپ کا اہل خانہ ہے، جو میرے سینے میں راز ہے وہ ان کے سینے میں بھی راز ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر تو اس بات میں آپ کی محبت اور آپ کا ساتھ دے اور ابو بکر کے اہل خانہ آپ سے دور ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے اور تو نے اور میں نے ہجرت کرنی ہے، اور جبریل نے مجھے آ کر تیرے متعلق کہا ہے کہ تو میری ہجرت کے سفر کا ساتھی ہے۔ تو کتابوں میں ہے کہ اس وقت ابو بکر کی محبت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ کیا میرا نصیب کہ میں حضور کا رفیق ہجرت بن رہا ہوں، آپ کے سفر کا ساتھی بن رہا ہوں۔ جیسے اچانک کسی کا قرعہ نکل آئے اور اس کو کہا جائے مبارک ہو تمہارا ویزا لگ گیا ہے، تم عمرے پر جا رہے ہو، تم حج پر جا رہے ہو، اور آدمی کی اپنی اتنی اوقات نہ ہو اور اس کو یہ خوشخبری ملے تو محبت میں آنسو آتے ہیں۔ سیرت حلبیہ نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے کہ رونے کی 10 قسمیں ہیں، یعنی مختلف اوقات ہیں جس پر آدمی روتا ہے۔ بعض دفعہ خوشی میں بھی روتا ہے، بعض دفعہ غم میں بھی روتا ہے، بعض دفعہ کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے روتا ہے، بعض دفعہ کوئی حادثہ ہوتا ہے روتا ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی خوشی خوشخبری ملے، محبت کی اطلاع ملے اور کوئی اچھی رفاقت نصیب ہو تو آدمی اس میں خوشی میں رو پڑتا ہے کہ یار میں اس لائق کہاں تھا، یہ مجھ پر میرے رب کا اتنا بڑا کرم،
اتنی بڑی عنایت کہ میں ان کے محبوب کا رفیق سفر بن گیا اور ان کا ساتھی بنوں گا اور میں ہجرت کروں گا. تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں وہ محبت بھرے آنسو تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کے محبوب میرے رب نے میرا نام بھی لیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رفیق سفر بنایا. اب اس سفر ہجرت میں یہ بات یہاں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے 2 اونٹنیاں 800 درہم کی خریدی ہوئی تھی اور وہ میں ان کو پہلے سے ہی اسی مقصد کے لیے تیار کر رکھا تھا. اور میں نے وہ جب تیار کی ہوئی تھی میں نے حضور سے کہا آقا یہ میں نے تیار کی ہوئی ہیں, آپ نے سفر کرنا ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں گا تو یقیناً انشاءاللہ تعالی میں یہ خدمت میں پیش کروں گا. اس پر ایک چیز مسئلے کی سمجھنے کی ہے. آقا نے فرمایا ابو بکر اللہ کے دین کے لیے تو بھی ہجرت کرے گا میں بھی ہجرت کروں گا. ہجرت کی ضرورت دونوں کو بھی ہے اور نیکی کی ضرورت بھی دونوں کے لیے ہے. تو اونٹنیاں تیری ہوں میں صرف سفر کروں. میں محمد چاہتا یہ ہوں کہ جیسے تمہارا مال ہے یعنی یہ اونٹنیاں ہیں تو میں بھی اس میں اپنا مال خرچ کروں اور اس میں یہ ہے کہ میں ان اونٹنیوں کے سفر خرچ میں کچھ اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا کرایہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی چیز بھی ساتھ سفر کرے اور اس سفر میں میرے پیسے بھی ساتھ ہوں. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ دین کے کام میں مل جل کر حصہ ڈال کے سب ساتھی مل کر اب کام کو سنجام دیا کریں. یوں نہیں کہ کوئی صاحب ثروت صاحب دولت ہو تو وہ کسی کو کہے نہیں بھی تمہارے پیسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میرے ساتھ اور کوئی نہ ملے, میں اکیلا یہ کام کر لیتا ہوں. تو اللہ کے محبوب سے بڑھ کر اور کون ہستی ہو سکتی ہے اس نیکی کے لیے کہ حضور اس کے اتنے متلاشی ہیں تو میں اور آپ کو اس کی تلاش کتنی کرنی چاہیے. تو رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وہ سفر شروع ہوا. حضرت ابو بکر صدیق کے ہاں اس وقت نقد کیش 5000 درہم تھے جو انہوں نے اپنے ساتھ لیے. اور پھر حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا ذکر مبارک یہاں پر ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اس کے بغیر بات نامکمل ہے. آپ نے فرمایا علی یہ کفار اور مشرکین کی امانتیں ہیں, یعنی وہ تھے کافر, تھے مشرک, تھے بے ایمان, لیکن آقا کی دیانت و امانت و صداقت و شرافت و عظمت کا اتنا بڑا اعتماد تھا کہ آپ کو صادق الامین کہتے تھے, سچا کہتے تھے, امانت دار کہتے تھے. اپنی امانتیں آپ کے سپرد کی ہوئی تھیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا حیدر کرار صاحب ذوالفقار علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا علی یہ امانتیں تمہارے سپرد کر رہا ہوں, ان کو لے کر تم نے میرے گھر میں آرام کرنا ہے, یہاں سونا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے مقام میں آرام فرما ہوئے اور علی کہتے ہیں کہ اس سے بہتر نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں آئی جو حضور کے گھر میں آئی تھی. اس لیے اور اس کے حالانکہ کافروں کی ننگی تلواریں باہر تھی, سینکڑوں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے درپے کھڑے تھے. ان لوگوں کا منشا یہ تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قاتلانہ حملہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اور ادھر حکم تھا کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے اور آپ اللہ کے راستے میں نکلیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے سفر فرمایا. حدیث میں آتا ہے کہ جس رات حضرت علی ابن ابی طالب وہاں پر آرام فرما ہوئے ہیں تو کسی سیرت حلبیہ جلد 2 میں ایک حوالہ ہے بڑا عجیب کہ اللہ نے 2 فرشتے جبرائیل کو بھی اور میکائیل علیہ السلام کو بھی وہاں پر کھڑا کیا. حضرت علی کے سرانے کی طرف حضرت جبرائیل تھے اور پاؤں کی طرف حضرت میکائیل تھے اور جناب سیدنا علی ابن ابی طالب ان دونوں کی نگرانی میں یا ان کے پہرے میں آپ آرام فرماتے اور فرماتے تھے مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ آقا نے فرمایا تھا علی میں سفر پر جا رہا ہوں, میں مدینے پہنچ کر قبا تمہارا انتظار کروں گا, جب تک تم واپس نہیں آؤ گے اس وقت تک میں وہاں سے آگے یعنی شہر یثرب مدینے میں نہیں داخل ہوں گا جب تک تم نہیں پہنچو گے. تو فرمایا مجھے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ یہ سارے کافر اندر آ جائیں, سارے آ کے مجھ پہ حملہ کریں, سارے مجھے قتل کرنے کی جسارت کریں, یہ میرا بال بیگا نہیں کر سکتے جب تک میں اللہ کے نبی کو دیکھ نہ لوں گا, محبوب کو مل نہ لوں گا, اس وقت تک یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ رسول اللہ کی زبان پر جناب علی ابن ابی طالب کے اعتماد کی کیفیت تھی.
یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت، حضرت ابوبکر صدیق کی یہ صحبت، حضور کے ساتھ یہ سفر، جس کو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا. اس پر بھی میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جہاں صدیق کا یہ بڑا مقام ہے کہ رفاقت ملی ہے، معیت ملی ہے، صحبت ملی ہے، سنگت ملی ہے، اور یار غار کا جو ایک معروف جملہ ہے کہ کسی کی یاری کوئی کمال کو پہنچ جائے تو کہا کرتے ہیں یہ میرا یار غار ہے. جیسے غار میں صدیق نے حضور سے وفائیں کی تھیں تو اس وفا کو یار غار کا تمغہ دیا گیا. تو وہاں پر حضرت علی کے اس کمال کو بھی نہیں بھولا جا سکتا کہ علی اتنے بہادر، اتنے جرأت مند اور اتنے کمال فیصل کے فیصلے کرنے والے، سب کی امانتیں اپنے پاس سنبھالی ہیں اور ان کو رکھا ہے اور سکون کی نیند فرمائی ہے. اور یوں سمجھیے کہ یہ جہاں ابوبکر صدیق کی جرأت کی باتیں ہم کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے کہ اللہ کے محبوب کو لیا ہے، اور اللہ نے کتنا بڑا اعتماد کیا کہ اپنے محبوب ابوبکر کے حوالے کر دیا ہے. تو محبوب نے بھی اتنا ہی بڑا اعتماد سیدنا علی ابن ابی طالب پر کیا کہ مشرکین اور کفار کی امانتیں تھیں ان کے سپرد کی، اس لیے کہ علی گھر کے تھے، گھر والا ہی جانتا ہے کہ یہ کس کس کافر کی امانت ہے اور کس کس کو کہاں کہاں دینی ہے اور کتنی کتنی پہنچانی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا انتخاب کیا. اب یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ علی اس وقت جہاں آرام کر رہے تھے، ظاہری طور پر اسباب کی دنیا میں وہ مقتلگاہ بنی ہوئی ہے کہ باہر سارے کافر کھڑے ہیں، دشمن ہیں، اور ان کا یہ طے شدہ ہے کہ آج کی رات ہم نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا سے ختم کر دینا ہے. یہ ان کے ناپاک اور غلیظ منصوبے طے ہو رہے ہیں، اور علی ابن ابی طالب اس حوصلے اور جرأت سے آرام فرما ہے. یہاں حیدر کی جرأت اور بہادری پر میں صرف اتنا جملہ ضرور کہوں گا اور کہنا حق بنتا ہے، چاہتا ہوں کہ اگر اس رات کو وہ کافر اندر گھس آتے اور اگر حادثہ ہوتا اور اگر جام شہادت نوش ہو جاتا تو یوں سمجھیے کہ پیغمبر کے ایما پر، اللہ کی نبی کی محبت میں، نبی کی اطاعت میں، نبی کی امانت کو کما حق سپرد کرنے میں اگر اپنی جان کوئی شخص پیش کرتا تو وہ یقیناً سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تھی. تو میں یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں. القصہ مختصر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جب چلے ہیں تو یہ دونوں کا تذکرہ بڑا ایک عجیب ہے سفر کا کہ آپ جب چلے تو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نکلے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، دشمن آپ تک نہ پہنچ سکے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے ہیں اور آپ نے ساری کارروائی اور کارگزاری سنائی ہے تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے حضرت ابوبکر صدیق کا اور حضور کے لیے سامان سفر تیار کیا ہے. اسی طریقے سے آپ کا ایک کمر بند تھا، اس کے 2 ٹکڑے کی ذات النطاق ہے، جس کی وجہ سے آپ کا یہ اعزاز اور آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا. تو آپ نے اس کے ساتھ اس سامان کو اور باندھا اور تیار کیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے. قاتلوں کو خبر تک نہ ہوئی. دن ہوئی تو دیکھا تو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کافر بے قرار پریشان کہ بھئی محمد کریم کہاں گئے. چنانچہ وہ تلاش کرتے ہوئے تھے، وہ بے شک کافر تھے، وہ وہی جو گستاخ اور بے ادب اور نالائق جو حضور کے قتل کے ارادے کر چکے تھے، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ اگر محمد کریم کو تلاش کرنا ہے تو حضور ملیں گے ابو بکر صدیق کے گھر. چنانچہ ان میں سب سے بڑا کافر وہی ابو جہل تھا جس نے کہا کہ جی اگر محمد کو تلاش کرنا ہے تو پھر ابو بکر کے گھر چلے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے. حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر باہر نکلی. اسماء بنت ابی بکر سے پوچھا گیا کہ تمہارے ابا ابو بکر کہاں ہیں، محمد کہاں ہیں؟ تو بی بی نے خاموشی اختیار کی اور کہا میں اس کی کوئی اطلاع نہیں دیتی، میں نہیں بتاتی. اس نے بڑے زور سے تماچا مارا، چہرے اتھر پہ نشان پڑ گیا، بالی مبارک گری نیچے جا پڑی، اور سیدنا علی ابن سیدہ اسماء بنت امیس بے ہوش ہو گئی، گری، اٹھی
لیکن حوصلے اور ہمت کے ساتھ. یعنی کمال ہے ابو بکر صدیق کے اس پورے خاندان کا خدمت رسول کے حوالے سے کہ اسما یہاں مار کھا رہی ہے اور ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہے. ان کے والد ابو بکر کے ضعیف العمر بوڑھے تھے, آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی, اور والد پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کہاں گئے؟ وہ اپنے بھائی اپنے دوست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر ہیں. تو کہا ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے؟ تو سیدہ اسما نے ایک چھوٹی سی تھیلی میں کنکریاں ڈال کر اس بوڑھے بابے کا ہاتھ اوپر رکھ کے یوں مار کے کہا دیکھیں ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں. اور اشارہ یہ تھا کہ اللہ کی رضا پر, اللہ کی مدد پر ہمیں بہت کچھ چھوڑ کے دے کر گئے ہیں, ہمیں خالی نہیں چھوڑ گئے. ادھر یہ کیفیت ہے. اور ادھر جب غار ثور پر گیا آپ کو ایک طرف اطمینان کے لیے ضرورت پڑی تو وہ ایک بڑا طویل رستہ تھا, بڑی لمبی چڑھائی ہے, اور جو لوگ اس پر چڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس قدر وہ سنگلاخ پہاڑی ہے اور اس کے کیسے راستے ہیں اور پھر اس میں کیسی موڑیں ہیں. اور وہاں پر جاتے ہوئے وہ حدیث مشکات میں ہے کہ حضور نے دعا مانگی تھی, رحم اللہ علی ابا بکر, اللہ ابو بکر کے حال پر رحم فرما, حملنی الی دار الہجرہ, جس نے ہجرت کی رات مجھے کندھے پہ اٹھایا ہے. تو چنانچہ ابو بکر صدیق کتابوں میں ہے کہ آقا جب ابو بکر کے کندھے پر بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کا انداز یہ تھا کہ آپ اوپر آقا تھے, نیچے صدیق تھے, حضور کے پاؤں مبارک حضرت ابو بکر صدیق کے سینے پر تھے, آپ کے ہاتھ مبارک ابو بکر کے سر اقدس پر تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے اوپر پر تھے. یعنی ابو بکر صدیق نبوت کے اس بوجھ کو اٹھا کر اس بلند پہاڑی پر اس قربت میں جا رہے تھے, اور غار ثور میں جا کے پہنچے, وہاں اندر جا کے قیام کیا, آرام کیا. 3 دن آپ نے وہاں پر گزارے. وہاں کے جو بھی انتظامات تھے وہ اندر سب جا کر پہلے ابو بکر صدیق داخل ہوئے ہیں, اور انہوں نے جا کے پورے غار کو صاف کیا ہے, اپنا سر کی پگڑی کو اور اپنے کرتے کو پھاڑ پھاڑ کے ان تمام سوراخوں کو بند کیا ہے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلوایا ہے. اللہ کی بہت بڑی مدد وہاں پر ہوئی. یہاں یہ بات بھی کہنے کی بڑی عجیب ہے, عبداللہ ابن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے, اسما بنت ابی بکر ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی. اسی طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام تھے, وہ ابو قحافہ رضی اللہ, ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے. یہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معمور تھے. یعنی غلام بکریاں چرانے کے لیے وہاں لاتا تھا تاکہ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر اور اسما بنت ابی بکر حضور کی خبر گیری کے لیے اور کھانا پہنچانے کے لیے جو آتے تھے تو یہاں پر ان کے قدموں کے نشان نہ رہیں, وہاں پر آ کے بکریاں چرا کے لے جاتے تھے. یہ اللہ کی وہ غیبی مدد ہو رہی تھی. اس کو قرآن مجید نے کہا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. جس وقت تم لوگوں نے اللہ کے نبی کی مدد نہ کی تو فقد نصرہ اللہ, پس بے شک اللہ نے ان کی مدد کی ہے. اور وہ مدد کب کی؟ اذا اخرجہ الذین کفروا, جب کافروں نے اس پیغمبر کو مکے سے نکالنے کی تجویز و تدبیر کی تو وہ دونوں ثانی اثنین, وہ محبوب دوسرے تھے ان دو میں سے, اذ ہما فی الغار, جب یہ دونوں غار میں تھے, اذ یقول لصاحبہ, جب وہ آقا اپنے ساتھی اور دوست ابو بکر کو کہہ رہے تھے لا تحزن, گھبرانا, ان اللہ معنا, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. 3 دن حضرت ابو بکر صدیق وہاں رہے. کالے سانپ موذی نے وہ جو ایک سوراخ بچ گیا تھا اس میں اپنا پاؤں دیا, اس نے ڈسا, اس ڈس کا اثر آپ کے آنکھوں میں آیا, آنسو بن کر رخ انور پر رحمت کائنات کے چہرے اطہر پر پڑے. اس پر میں باتیں کہوں گا, لیکن بتانا یہ ہے کہ یہ وہ ایک عظیم سفر ہے جو سفر ہجرت ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. سیرت اور تاریخ کے واقعات میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. اس کی باقی تفصیل انشاءاللہ تعالی آنے والے دوسرے درس میں عرض کروں گا, اور اس آیت کریمہ کے نکات و اسرار و رموز عرض کروں گا کہ اس میں کہاں کہاں پر ابو بکر صدیق کی فضائل, کہاں کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کے نبوت کے کمالات, اور پھر اس میں اللہ کی غیبی مدد کے کون کون سے آثار ظاہر ہوئے کہ اور تو کوئی مدد نہ کر سکا لیکن اللہ نے غیب سے مدد کیسے کی. یعنی یہ سفر میں ساری مدد اللہ کی ہے.
آپ اگر اس کا ایک چھوٹا سا منظر دیکھیں تو مکڑی کا جالا تننا، اسی طریقے سے کبوترے کے انڈے دینے، اسی طریقے سے غار کا صاف کرنا، اسی طریقے سے کندھے پر اٹھا کر ابو بکر کا لے جانا، اسی طریقے سے صدیق اکبر کی بیٹی کا کھانا پہنچانا، حضرت عبداللہ ابن ابو بکر کا وہاں پر جا کر آقا کی خیر و عافیت دریافت کرنا، غلام کا وہاں پر بکریاں لے جانا، یہ ساری خدا کی مدد کا ایک منظر ہے جس کو رب کہہ رہا ہے کہ فقط نصرہ اللہ، اللہ نے مدد کی ہے اپنے محبوب کو، کوئی دشمن محبوب تک پہنچ نہ سکا، حضور کو دیکھ نہ سکا۔ اب اگلا سفر ہے کہ آپ غار سے نکلے، مدینے کا سفر کیا، اس دوران پھر خدا کی مدد کے کئی واقعات ہیں جن کو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کروں گا۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کے لیے سوئے ہجرت اور دین کے لیے قربانیوں کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔